اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو تھی کتاب اللمعہ میں پاک۔ اب تک ہم نے گفتگو کی ہے اس چیز کے بارے میں جو معاف عنہ ہے فی الصلاۃ، یعنی جو نماز میں معاف ہے، جس نجاست کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آج ہم پہنچے ہیں، جو ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کپڑے کو جب دھویا جائے تو اس کو کتنی مرتبہ دھویا جائے اور کس چیز سے کتنی مرتبہ دھویا جائے، اس میں نچوڑنا شرط ہے یا نہیں، ضروری ہے یا نہیں، درمیان میں۔ آج ہماری گفتگو اس بارے میں ہوگی، یعنی کپڑے کو کس طرح پاک کیا جائے۔ کہ یغسل الثوب مرتین بینہما عصر، اور کپڑے کو دھویا جائے گا 2 مرتبہ، بینہما عصر، ان دونوں مرتبہ دھونے کے درمیان، پہلے دفعہ دھونے کے اور دوسری دفعہ دھونے کے درمیان عصر نچوڑنا ہے، ان دونوں کو دھونے کے درمیان نچوڑنا ہے، یعنی جب آپ اسے دھوئیں تو نچوڑیے، ایک مرتبہ دھوئیے پھر نچوڑیے، ان دونوں کا درمیان نچوڑنا ضروری ہے۔ واہ ہوا کہہ رہے ہیں اثر کیا ہے، یعنی اثر کیا ہے، واہ ہوا یعنی اثر، قبض الثوب بالمعتاد لاخراج الماء المغسول به، اور اثر کیا ہے، وہ دبانا ہے، اثر یعنی نچوڑنا یعنی دبانا، قبض یعنی دبانا، کہیں کو قبض الثوب، کپڑے کا دبانا، کپڑے کو دبانا ہے، یعنی اس کے بعد ہمارے کپڑے دھونے کے بارے میں چل رہی ہے، ورنہ قبض تو ہر اس کو جس کو آپ بٹن دبانے پہ قبض، مثلا جو ہے زور، مثلا بٹن کا دبانا، جس چیز کو دبانا ہو، لیکن یہاں کپڑے کی بات چل رہی ہے، کہہ رہے ہیں یہاں پر مقصود کیا اثر سے، وہو قبض الثوب بالمعتاد، وہ کپڑے کا دبانا، اسے فشار دینا، عادتاً، عام طور سے جیسے دبایا جاتا ہے، کیوں، لإخراج الماء المغسول، تاکہ نکال دیا جائے مائع مغسول کو، ہاں، تاکہ غسالہ کا پانی کیا ہو جائے، نکل جائے، غسالہ نکل جائے اس سے، غسالہ کسے کہتے ہیں، یعنی جو پانی جس کے ذریعے دھل رہے ہیں آپ، پاک کر رہے ہیں، تاکہ وہ پانی نکل جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ کپڑے کو 2 مرتبہ دھوئیں گے اور اس کے درمیان اثر ہے، اس کو نچوڑیں گے، واہ قبض الثوب، اثر کیا ہے، وہ کپڑے کا دبانا یا نچوڑنا، بالمعتاد، عادت کے اعتبار سے، جب اسے پھاڑ دیں، عادتاً جیسے دبایا جاتا ہے، جو طریقہ ہے دبانے کے لیے، مثلا نچوڑنے کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں کے اعتبار سے، تاکہ لإخراج البول، تاکہ نکالا جائے، لإخراج الماء المغسول به، تاکہ اس پانی کو نکالا جائے جس کے ذریعے دھویا جا رہا ہے، صحیح۔ وَكَذَا يُعْتَبَرُ الْعَصْرُ بَعْدَهُمَا، اور اسی طریقے سے نچوڑنے کا اعتبار کیا گیا ہے، بعدہما، یعنی جب 2 مرتبہ دھو لے، بعد غسلتین، صحیح، 2 مرتبہ دھونے کے بعد بھی اس کو نچوڑنے کا اعتبار کیا گیا ہے، یعنی ایسے ہی نچوڑیں گے جیسے پہلی مرتبہ نچوڑا ہے، یعنی ایک مرتبہ دھویا نچوڑا، پھر دوسری مرتبہ دھویا پھر نچوڑیا آپ اسے، واضح، بعدہما بادل غسل، غسلین 2 دفعہ دھونے کے بعد، ہے نا، مرتین، بعد مرتین کہہ لیں، جیسے آپ یہ لیجیے،
مرتين. ولا وجہ لترکی، اور مصنف کا اس کو ترک کرنے میں کوئی وجہ نہیں ہے. جو مصنف نے ترک کیا ہے اس کو بیان نہیں کیا. کیا کہا انہوں نے صرف اتنا کہا بینہما عصر، یہ نہیں کہا بعد میں بھی عصر ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کے ترک کرنے کی وجہ نہیں ہے. مصنف نے ترک کیا کیوں کیا؟ بہرحال یہ اشارے کہہ رہے ہیں ولا وجہ لترک ہی، یعنی اس کو عصر کو ترک کرنے میں کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی کیوں بیان نہیں کیا، کیوں ترک کیا اس چیز کو، اس میں کوئی وجہ نہیں ہے. واضح سمجھ آئی بات؟ یعنی مصنف کو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ بینہما و بعدہما، بینہما و بعدہما، یعنی دونوں کے درمیان بھی اثر ہے اور دونوں کے بعد بھی اثر ہے، دونوں کے بعد، دو مرتبہ دھونے کے بعد بھی. لیکن مصنف نے بیان نہیں کیا، کہ اس میں کوئی وجہ نہیں ہے اس کے ان کی نہ بیان کرنے کی. کیوں نہیں بیان کیا ہوئی جانا، کوئی سبب تو ہے نہیں. کریں وَالتَّثْنِيَةُ مَنْصُوصَةٌ فِي الْبَوْلِ. اب کوئی سوال کرے کہ دو مرتبہ کیوں کہا گیا یہ مثلا بول میں، کہ پیشاب سے اگر کپڑا نجس ہو گیا تو اسے دو مرتبہ دھویا جائے، یہ کہاں سے لائے؟ کا منصوصۃ، یہ منصوص ہے، نص ہے اس میں. کیا خاص کر پیشاب کے دھونے میں نص موجود ہے. وَالتَّثْنِيَةُ مَنْصُوصَةٌ، اور دو مرتبہ دھونا منصوص ہے پیشاب کی نجاست میں. وَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ غَيْرَهُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ. وَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ، اور مصنف نے حمل کیا ہے غیرہ، غیر بول، احسنت، غیر بول، علیہ علی البول. کیا کیا مصنف نے حمل کیا ہے غیر بول کو، کس پر؟ بول پر، بول پر. من باب مفہوم موافقہ. کیوں جی ایسا کیوں کیا مصنف نے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں ایھا المصنف رضوان اللہ تعالی علیک، لماذا حملتہ علی البول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہہ رہے ہیں من باب مفہوم موافقہ، مفہوم موافقت کے اعتبار سے. مفہوم کبھی موافق ہوتا ہے اور کبھی مخالف ہوتا ہے. مفہوم موافق ہوتا ہے کبھی اور کبھی مخالف ہوتا ہے. مفہوم مخالف کی مثال کیا ہے؟ محمد حسن مہدی صاحب دماغ میں ہے؟ کسی کو ہے دماغ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلا اذا رزقت ولدا فاختنه، یہ کیا ہے؟ منطوق. کیا ہے؟ منطوق. اذا رزقت ولدا فاختنه، اگر اللہ عز و جل آپ کو بیٹا عنایت فرمائے تو آپ اس کو ختنہ کریں. اگر نہ ہو ایسا، بیٹا نہ ہو تو یہ مفہوم مخالف ہے یا موافق ہے؟ مخالف ہے. منطوق میں کیا ہے؟ کرو، اور مفہوم میں کیا ہے؟ نہ کرو. سمجھنا یہ بات نہیں ہے. منطوق میں کیا ہے؟ کرو، اور مفہوم میں کیا ہے؟ تو مخالف ہوگا نا. یعنی منطوق کے مخالف ہے نا یہ مفہوم. آ رہا ہے نہ بیٹا ایسے ایسے انشاءاللہ رک جاؤ، صبر کرو. ایسے سب نہیں ہونی. سب کیسے ہو جائیں گے ایسے؟ آپ کی سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی کلام کیا ہے؟ منطوق کیا ہے؟ کہ جب بیٹا ہو تو کرو، اور اس کا مخالف کیا ہے؟ مفہوم جو مخالف ہے. مفہوم کیا ہے؟ وہ اس کا مخالف ہے کہ اگر بیٹا نہ ہو تو نہ کرو. تو یہ مخالف ہوا کس کا؟ منطوق کا. یعنی مفہوم جو منطوق کا مخالف ہے. موافق کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کرو. کیا؟
منطوق کیا ہے؟ نہیں، منطوق کیا ہے؟ اف بھی نہ کرو. اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ مخالف ہے یا موافق ہے؟ موافق ہے. احسنت، موافق ہے. یعنی جب اللہ عز و جل نے یہ کہہ دیا، حکم دے دیا، فرما دیا کہ تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، تو بطریق اولا آپ ان کو گالی نہ دو، مارو نہیں، ان کی اہانت نہ کرو. تو یہ موافق ہے نا. یہاں چونکہ مفہوم منطوق میں بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا نہ کرو، اور مفہوم بھی یہی ہے، مفہوم میں بھی یہی ہے نا. یعنی یہاں منطوق بھی کہا کہ مت کرو، گالی مت، ان کو اف نہ کرو. تو بطریق اولا جو مفہوم ہے اس کا کہ ان کو نہ مارو، اف نہ کرو، نہ مارو. تو جو منطوق ہے وہی مفہوم ہے، بطریق اولا ہے بلکہ. صحیح سمجھ میں آیا برادران؟ تو مفہوم ہے مخالف، یعنی ایسا مفہوم کہ جو اپنے منطوق کا مخالف ہو. بات ہے مثلا جیسے دوسری مثال یہی ہے، اذا جاء فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق تمہارے پاس تو خبر لے کے آئے تو اس میں چھان بین کرو. تو اگر عادل لے کے آئے تو چھان بین کی ضرورت نہیں ہے. تو یعنی یہ مفہوم ہے مخالف. مفہوم موافق کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ تم والدین کو اف بھی نہ کہو، تم والدین کو اف بھی نہ کہو، تو بطریق اولا ان کو گالی نہ دو، ان کو مارو نہیں، ان کی توہین نہ کرو، وغیرہ وغیرہ. کہہ رہا ہے کہ مصنف نے کہاں سے کس اعتبار سے کیا کہ من باب الموافقہ. کیوں؟ مفہوم موافقہ کس اعتبار سے ہے؟ کس اعتبار سے ہے؟ لأن، یہ دلیل دے رہے ہیں مفہوم موافقت کس اعتبار سے ہے؟ لأن غیرہ، غیر البول اشد نجاستان، اس لیے کہ غیر بول تو کیا ہے؟ اشد نجاست ہے، اور زیادہ شدید نجاست ہے. ہاں دلیل سمجھ میں آئی؟ یعنی جس طریقے سے وہ اللہ عز و جل نے فرمایا والدین کو اف نہ کرو، تو بطریق اولا مفہوم موافقت میں کیا ہے کہ انہیں گالی مت دو، ان کی توہین مت کرو، ان کو مارو نہیں، بطریق اولا. تو کہہ رہے ہیں اسی طرح مفہوم موافقت یہاں کیا ہے کہ جو اور دیگر چیزیں ہیں تو وہ تو بطریق اولا ان کو جو ہے دھویا جائے گا. کیوں؟ دو مرتبہ کیوں دھویا جائے؟ کیونکہ وہ تو اور زیادہ نجس ہیں، اور زیادہ نجس ہیں. اور کل انشاءاللہ یہ آئے گا، کیونکہ وقت تمام ہو گیا، کہ وہ ممنوع، اشارے نے اس کو منع کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. کل انشاءاللہ آئے گا. باقی جو ہے وہ چونکہ وقت تمام ہو چکا، نکتفی بہذا المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ. یہاں تک سمجھ میں آ گئے؟ والحمدللہ رب العالمین.